بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ 1445 ہجری مکمل ہونے کو ہے اور 1446 ہجری شروع ہونے کو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کو 1445 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ایک اہم باب ہے، اور دین کے اندر احیاء دین کے لیے ہجرت کرنا، احیاء اسلام کے لیے ہجرت کرنا، ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا، یہ ایک بہت بڑا باب ہے جس کی طرف یہ سن ہجری اشارہ کرتا ہے۔ اصل میں سن اور تاریخ مقرر کرنے میں اسلام سے پہلے قدیم زمانے میں یہ طریقہ کار چلا آیا ہے کہ قوموں کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا یا نبیوں کی بعثت ہوتی تھی تو اس سے سن کو مقرر کرتے تھے اور سال اور تاریخ کے مقرر کرنے میں ان چیزوں سے مدد حاصل کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، جس کو حبوط آدم کہتے ہیں، تو ان کی اولاد اس واقعے کو بنیاد بنا کر سن کو مقرر کرتی تھی اور تاریخ کو مقرر کرتی تھی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو بعثت نوح سے تاریخ کو اور سن کو مقرر کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے طوفان نوح جب آیا، اور ایک طریقے سے نوح علیہ السلام کو اولاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کے بعد دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی، اور جو نافرمان تھے وہ غرق ہو گئے اور جو باقی چند افراد تھے وہ باقی رہے، تو اس کے بعد سے لوگ طوفان نوح سے تاریخ اور سن کو مقرر کرتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ مختلف قوموں کے اندر چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان کے بعد سے یہ واقعہ بنیاد بنا۔ اسی طریقے سے جب تعمیر کعبہ ہوا تو بنو اسماعیل اس تعمیر کعبہ کو بنیاد بنا کر کے سن مقرر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، یا پھر یہ ہے کہ رفع عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو اس کے بعد سے تاریخ کو مقرر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی ولادت اور اس کے بعد آپ کا سفر کرنا شام کی طرف تجارت کے غرض سے، اس میں واقعہ فیل کو بنیاد بنایا گیا، یعنی یوں ذکر کیا جاتا تھا کہ واقعہ فیل کے اتنے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یا آپ کے سفر ہوئے۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہا۔ پھر خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی سن لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ کس سن کا واقعہ ہے، تاریخ اس میں ذکر نہیں ہوتی۔ تو اس پر پھر صحابہ کرام کے درمیان مشاورت ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام کی مشاورت سے پھر یہ طے پایا کہ ہمیں کوئی اپنا اسلامی اعتبار سے سن مقرر کرنا چاہیے جس سے تاریخ کی ابتدا ہو اور سن کو مقرر کیا جائے۔ اب جب یہ بات زیر بحث آئی تو بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا جائے، بعضوں نے کہا کہ بعثت نبوی کو مقرر کیا جائے، بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو سن کے طور پر مقرر کیا جائے، لیکن یہ رائے بڑی وزنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ اور سن کو مقرر کیا جائے۔ چونکہ ہجرت دین کے اندر ایک نمایاں باب ہے، اور ہجرت سے پہلے اگرچہ اسلام موجود تھا لیکن مسلمان قسم پرسی کی حالت میں تھے، مغلوب ہونے کی حالت میں تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اسلام کو غلبہ بھی ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرکز بھی عطا ہوا جس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے فتوحات بھی دیں اور فتح مکہ بھی ہوا، اور اس طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر نمایاں کامیابی بھی حاصل ہوئی اور آپ کو مدد اور تقویت بھی ملی۔ اور اس کے علاوہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے ہجرت
ایک بہت بڑا باب ہے جس کی وجہ سے یہ اسلام پھلے گا پھولے گا سبب کے درجے میں، چونکہ اسلام کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن مسلمانوں کی جان، عزت، آبرو، مال اس کے احیاء کے لیے استعمال ہوگی، اور وہ لوگ جو اس کے لیے استعمال ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے سرفراز رہیں گے، کامیاب رہیں گے، اور تاریخ میں ان کا نمایاں نام لکھا جائے گا۔ جیسا کہ صحابہ کرام جو کہ مکہ میں رہتے تھے، لیکن جب وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو وہ زمیندار تھے، تاجر تھے، اور مختلف ان کے مال تھے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو ان کو فقراء کہا گیا، للفقراء المہاجرین۔ وہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے ہیں اب فقیر ہو چکے ہیں، تو اللہ کی راہ میں انہوں نے جان، عزت، آبرو، مال کی قربانی دی، تو اللہ تعالی نے ان کو صحابہ اور مقتدیٰ بنائے۔ تو اس طریقے سے خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 15 یا 16 یا 17 ہجری تھا جس میں یہ مشاورت ہوئی، اور صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے سن ہجری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر تاریخ جو ہے وہ مقرر کی گئی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں اور تخلیقی کاموں میں سے ایک نمایاں کام ہے جو ان کی طرف منسوب ہے کہ ان کی وجہ سے اور ان کی محنت سے ہجرت کے باب کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد سے مسلمان سن ہجری کو مقرر کر کے ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی ابتدا کون سے مہینے سے ہو، آیا محرم کے مہینے سے ہو، ربیع الاول کے مہینے سے ہو، یا رمضان المبارک کے مہینے سے ہو، تو اس میں بھی صحابہ کرام کے اندر مختلف آراء پائی جاتی تھیں۔ بالآخر فیصلہ اس پر ہوا کہ سن ہجری کی ابتدا کس مہینے سے ہونی چاہیے، تو اس کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوئی، اور یہ ایک تاریخی المیہ ہے کہ محرم جیسے معزز اور محترم مہینے کو بدفعلی شمار کر لیا گیا اور اس کو نحوست کا مہینہ شمار کر لیا گیا، حالانکہ اس کا تذکرہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، اور انہی 4 میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم کا معنی ہی معزز اور محترم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی صحابہ کرام کی رائے دینے کی کہ محرم سے سن ہجری کی ابتدا ہو، چونکہ حاجی جب حج کر کے آتے ہیں تو یہ ذوالحج کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے، اور حاجی جب حج کرتا ہے تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، اور وہ حاجی حج کر کے آ رہا ہے اور ایسے مہینے میں اس کی واپسی ہو رہی ہے جو کہ نحوست والا ہے یا بدفعلی والا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ معزز ہے، محترم ہے اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ رعایت رکھنی چاہیے۔ تو بالآخر صحابہ کرام کی مشاورت سے جو ابتدا ہے مہینے کے اعتبار سے وہ محرم الحرام سے ہوئی، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تعبیر ہے اسلامی مہینے اور انگریزی مہینے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہتر تعبیر ہے قمری مہینے اور شمسی مہینے، چونکہ جنوری، فروری اس کا حساب کتاب سورج کی گردش سے ہے، اور محرم، ربیع الاول، رمضان، رجب اس کا تعلق جو ہے وہ چاند کی گردش سے ہے، اور سورج اور چاند یہ دونوں ہی اللہ کے مخلوق ہیں۔ کچھ عبادات ہماری چاند کی گردش سے متعلق ہیں، جیسا کہ چاند نظر آئے گا تو محرم الحرام کے مہینے کی ابتدا ہو جائے گی، چاند نظر آئے گا تو رمضان کے مہینے کی ابتدا ہو جائے گی، عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور کچھ احکامات اور عبادات ہیں جس کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ ہے، یعنی نمازوں کے اوقات ہیں، زوال آفتاب ہے، طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے، غرض ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دونوں کا تعلق عبادات سے ہے، اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں ہم جنوری، فروری ان مہینوں کو مقرر کرتے ہیں، تاریخیں لکھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، اسی طریقے سے قمری اعتبار سے جو ہجری ہے اس کو بھی ہمیں عمل میں لانا چاہیے، اور عبادات کے اندر چونکہ اس کا ایک بڑا حصہ ہے لہذا اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے اعتبار سے بھی اپنے معمولات زندگی کو سر انجام دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔